بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل قدر سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کامیاب زندگی کا معیار کیا ہے یا کامیابی کا معیار کیا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے ہر انسان نے اپنے لیے کامیابی کے کسی نہ کسی معیار کو طے کر رکھا ہے۔ کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وہ مالدار بن جائے، کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ عہدے پر چلا جائے، کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ اس کی اولاد اچھی تعلیم یافتہ ہو، کسی کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دنیا والے، برادری والے، محلے والے، رشتہ دار سب اس کو عزت دیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان نے اپنے لیے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار مقرر کر رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا معیار صحیح ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مقدس سے اگر رہنمائی لیں، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مقدس کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہے کامیاب۔ اسی طریقے سے سورہ حشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو گویا کامیابی کا معیار قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی جو زندگی گزار کر جب آخرت میں پہنچے تو اس نے یہ زندگی ایسے گزاری ہوئی ہو، یہ دنیا والی، کہ اس کو اللہ رب العزت انعام کے طور پر اپنے جنت اس کو عطا فرما دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ بات تو واضح ہے کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اب انسان جنت کو حاصل کیسے کرے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں، جو جنت والے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کی نیکیوں کا جو وزن ہے وہ بھاری ہو گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، بشارت دیجئے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سامعین محترم، جنت تو ملے گی ان کو جو ایمان جن کا درست ہوگا، عقیدہ جن کا درست ہوگا، اعمال جن کے درست ہوں گے، اور وہی کامیاب ٹھہریں گے۔ لیکن قرآن مقدس کو اگر ہم مزید مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے کچھ اعمال ایسے وضاحت کے ساتھ بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اعمال صالحہ کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بھلائی کے کام کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ایمان یعنی ایمان پختہ ہو، اعمال صالحہ عرض کر دیا پہلے، اس کے بعد رکوع اور سجدہ یعنی نماز کی باقاعدہ طور پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا اہتمام کرے، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرے، یعنی جب بھی عبادت کرے تو اس میں کسی کو شریک کیے بغیر خالصتاً اپنے رب کے لیے عبادت کرے، اور وَفَعَلُ الْخَيْرِ، بھلائی کے کام، یعنی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کے حقوق، اور وَفَعَلُ الْخَيْرِ بھلائی کے کام جس میں بندوں کے حقوق بھی شامل ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی اس میں شامل ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو ہو گیا کامیابی کا معیار، اور کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو چند آیات ان میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے مفہوم کو بیان فرمایا ہے۔ کامیابی کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ناکامی کا تصور بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس میں سورہ عصر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، ناکامی ہے انسان کے لیے سوائے ان لوگوں کے، یعنی ناکامی ساری انسانیت کے لیے سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، بھلائی کا اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ ان چار صفات کے حامل لوگوں کو ناکامی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو کامیابی کے معیار کو سمجھنے کے لیے پہلی بات جو قرآن نے بتائی کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا انسان کامیاب ہے۔ دوسری بات کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی کامیابی ہے؟ جن کے اعمال قیامت کے دن نیک اعمال بھاری ہوں گے، وہ کامیاب ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، بھلائی کے کام کرو، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اخروی زندگی جو حقیقی زندگی ہے، جو ابد الآباد تک رہنے والی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔